بولان میں ریلوے ٹریک پر دھماکہ، متعدد افراد زخمی۔ تربت یونیورسٹی کی فیسوں میں اضافے کے خلاف بلوچ اسٹوڈنٹس الائنس کا احتجاج، کمی کا مطالبہ۔ آل پارٹیز کیچ کا یونیورسٹی انتظامیہ و طلباء سے ملاقات۔ آج جنوری کی 20 تاریخ ہے، دن جمعہ، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و شبات۔ سرکاری ذرائع کے مطابق جمعہ کو بولان کے علاقے مچ کے قریب بنی ریلوے ٹریک پر دھماکہ ہوا اور جاپر ایکسپریس کو دھماکہ خیز مواد سے اڑانے کی کوشش کی گئی۔ دھماکے سے انجن سمیت ریلوے کی 8 بوگیاں پٹڑی سے اتر گئیں، جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی ضلع کے تمام اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی اور ریسکیو ٹیموں نے جائے وقوع پر پہنچ کر امدادی سرگرمیاں شروع کر دیں۔ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور HEC کی جانب سے کم فنڈز کی فراہمی پر یونیورسٹی آف تربت نے فیسوں میں 100% اضافہ کر دیا۔ فیسوں میں اضافہ کرنے کے خلاف بلوچ اسٹوڈنٹس الائنس تربت کی جانب سے یونیورسٹی آف تربت کے مین گیٹ کے سامنے احتجاجی کیمپ لگا کر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ احتجاجی کیمپ میں طالبات بھی شامل ہیں۔ آل پارٹیز کیچ کے ایکٹنگ کنوینر محمد جان دشتی کی قیادت میں ایک وفد نے تربت یونیورسٹی میں جا کر طلباء کے احتجاجی کیمپ میں یکجہتی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر طلباء نے فیسوں میں اضافہ سے اپنی مشکلات اور تحفظات سے آگاہ کیا۔ بعد ازاں آل پارٹیز کیچ کے وفد نے تربت یونیورسٹی کے پرو وائس چانسلر ڈاکٹر منصور احمد بلوچ اور رجسٹرار گنگزار بلوچ سے ملاقات کی۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے کہا، اس وقت بلوچستان بھر کے تمام یونیورسٹیوں کی فیس اسٹرکچر سے یونیورسٹی آف تربت کی تمام فیس انتہائی کم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات کا ادراک ہے کہ سردی میں ہمارے بچے احتجاجی کیمپ میں بیٹھے ہیں، لیکن ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ VC صاحب تربت پہنچیں گے تو وہ اس معاملے کو بہتر انداز میں دیکھ سکتے ہیں اور تمام تر اختیارات انہی کے پاس ہیں۔ احتجاجی کیمپ میں بلوچ اسٹوڈنٹس الائنس کے رہنماؤں نوی تاج اور احمد بلوچ نے کہا کہ ہمارا ایجنڈا صرف فیسوں میں 100% اضافے کے فیصلے کو واپس لینا ہے، کیونکہ یونیورسٹی میں داخل طلباء و طالبات کا بیشتر غریب گھرانوں سے تعلق ہے، جو کہ بیک جنبش اتنی رقوم ادا کرنے کی سخت نہیں رکھتے۔ یونیورسٹی آف تربت کی فیسوں میں بے تحاشا اضافے کے خلاف اسٹوڈنٹس الائنس تربت کا احتجاج تیسرے روز بھی جاری۔ کل سے تمام کلاسز کے بائیکاٹ کرنے کا اعلان۔ بلوچ اور پشتون کو ایک دوسرے سے کوئی الگ نہیں کر سکتا، عبدالعلی کاکڑ اتحاد کے علم بردار تھے BNP۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ بلوچ قوم نے جتنی قربانیاں دیں اور مشکلات کا سامنا کیا ہے، ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے BNP اپنا کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری جماعت صوبے میں بسنے والے تمام لوگوں کے حقوق کے حصول کے لیے آواز بلند کرتی ہے اور ان کی نمائندہ ہے۔ ہم نے مل کر مسائل کے حل کو یقینی بنانا ہے اور تمام اقوام کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے آگے بڑھنا اور بلوچستان کو مضبوط بناتے ہوئے اس کی پسماندگی اور لوگوں میں پائے جانے والے احساس محرومی کو دور کرنا ہے۔ ان خیالات کا اظہار بلوچستان نیشنل پارٹی کے بانی رہنما بلوچ پشتون اتحاد کے علمبردار ملک عبدالعلی کاکڑ کی 13ویں برسی کے حوالے سے کوئٹہ پریس کلب میں منعقدہ تعزیتی ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی قائم مقام صدر ملک عبدالولی خان کاکڑ، سابق مرکزی سیکریٹری جنرل و سابق سینیٹر ڈاکٹر جہانگیر جمال الدین و دیگر رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ بولان میں تباہ گیس پائپ لائن کی مرمت کا کام جاری، جلد مکمل ہونے کا امکان۔ بولان میں دھماکہ خیز مواد سے اڑائی جانے والی 12 انچ قطر کی گیس پائپ لائن کی مرمت شروع کر دی گئی ہے۔ پائپ لائن کی مرمت کا کام جلد مکمل ہونے کا امکان ہے۔ سوئی سدرن گیس کمپنی کے حکام کا کہنا ہے کہ جس مقام پر 12 انچ قطر کی کوئٹہ اور دیگر علاقوں کو گیس فراہم کرنے والی پائپ لائن کو نشانہ بنایا گیا ہے، اس مقام پر ہماری ٹیمیں گزشتہ روز سیکورٹی کلیئرنس کے بعد راستہ ہموار کرتے ہوئے موقع پر پہنچ گئی ہے۔ مذکورہ مقام پر ندی میں گہرا پانی ہونے کی وجہ سے ہیوی مشینری کو مذکورہ مقام پر پہنچانے کے لیے راستہ ہموار کر کے مشینری پہنچا دی گئی ہے۔ ہب میں وکلاء کا عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ، احاطہ عدالت میں پولیس کے داخلے پر پابندی کے الیکٹرک ہب کے افسران و عملے کی جانب سے گزشتہ دنوں لسبیلا بار ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری و دیگر ممبر وکلاء کے ساتھ غیر مناسب رویہ اختیار کرنے اور انہیں مبینہ طور پر یرغمال بنانے اور ہب سٹی پولیس کی سرد مہری
FIR کے اندراج کے معاملے پر ٹال مٹول سے کام لینے اور عدم تعاون کے خلاف لسبیلا ایسوسی ایشن کے عہدیداران و اراکین و وکلاء برادری احتجاجاً عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا کہ الیکٹرک اور ہب پولیس کے اہلکاروں پر ہب عدالت کی احاطے میں داخلے پر مکمل پابندی عائد۔ وفاق نے فنڈز نہ دیے تو بلوچستان حکومت ملازمین کو تنخواہیں بھی نہ دے سکے گی، حسد بلوچ۔ بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی کے مرکزی سیکریٹری جنرل و صوبائی وزیر زراعت میر اسد اللہ بلوچ نے کہا ہے کہ وفاق نے بلوچستان کے رواں مالی سال کے 40 ارب جبکہ گزشتہ مالی سال کے 11 ارب روپے ادا نہیں کیے، فوری طور پر فنڈز ریلیز نہ کیے گئے تو آئندہ ماہ ملازمین کی تنخواہوں کے پیسے بھی نہیں ہوں گے۔ وفاق سے پیکیج نہیں بلکہ اپنا آئینی حق مانگ رہے ہیں۔ ملک میں نئے انتخابات کے لیے 75 ارب روپے درکار ہیں۔ انتخابات کے لیے معاشی استحکام ضروری ہے۔ سیلاب کے لیے آنے والے 10 ارب ڈالر میں سے آدھا حصہ بلوچستان کو ملنا چاہیے۔ اب تک وفاق نے بلوچستان کو سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے کوئی رقم نہیں دی۔ اگر IMF یا کوئی دوسرا ادارہ ملک کو پیسے نہیں دے رہا تو اس میں مرکز کا قصور ہے، بلوچستان کا نہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اپنے دفتر میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ سبی کے قریب کار اور ٹرالر میں تصادم کے نتیجے میں 9 افراد زخمی، پنجگور میں لاپتہ بچے کی نعش کنویں سے برآمد۔ سبی جیکب آباد نیشنل ہائی وے پیر کے قریب کار اور ٹرالر میں تصادم کے نتیجے میں 9 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق ثناء اللہ نامی بچہ لاپتہ ہونے کا اعلانات کے ایک روز قبل مساجد سے کیا گیا تھا۔ بعد میں بچہ کی لاش قریبی کنویں سے برآمد ہوا جس کی تدفین مقامی قبرستان میں کی گئی۔ پاکستان اور بلوچستان کے معاملات کو ڈائلاگ کے ذریعے درست کیا جائے، آجی لشکری رئیسانی۔ بلوچستان پیس فورم کے سربراہ نوابزادہ آجی میر لشکری خان رئیسانی نے کہا ہے کہ 21 جنوری کو کوئٹہ سے ملک میں ڈائلاگ کا آغاز کر رہے ہیں۔ کوشش ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کی آواز وفاق اور باقی صوبوں اور ملک میں پالیسیاں بنانے والوں تک پہنچائیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی، مصطفیٰ نواز کھوکر، خواجہ محمد خان اوتی، مفتاح اسماعیل، شیخ وقاص اکرم سیمینار میں شرکت کے لیے کوئٹہ پہنچ رہے ہیں۔ صوبے کی تمام سیاسی جماعتوں، سول سوسائٹی، سوشل ایکٹیوسٹ کو سیمینار میں مدعو کیا گیا ہے۔ دالبندین میں پاکستان ایران سرحدی حکام کی ملاقات، غیر قانونی نقل و حرکت کی روک تھام کا عزم۔ پاکستان اور ایران کے حکام نے سرحدی امور پر باہمی تعاون بڑھانے اور سرحد پار سے ہر قسم کے غیر قانونی نقل و حرکت کی روک تھام کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ دونوں ممالک کے حکام نے 25 جنوری سے سرحدی اضلاع کے عوام کے لیے 15 روزہ اجازت نامے کے تحت آنے جانے والا راستہ راہداری گیٹ کھولنے کا بھی فیصلہ کر لیا۔ اس سلسلے میں ریگولر بارڈر کمیٹی کا اجلاس ایرانی سرحدی علاقے میر جاوا میں منعقد ہوا جس میں ڈپٹی کمشنر چاغے حسین جان بلوچ نے پاکستانی وفد کی قیادت کی۔ لیویز فورس کے استعداد کار میں اضافے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لا رہے ہیں، ضیاء اللہ لانگو۔ صوبائی وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو نے کہا ہے کہ لیویز فورس بلوچستان میں پروفیشنلزم پر عمل پیرا ہو کر امن کی بحالی اور جرائم کے خاتمے کے لیے کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ ماضی اور آج کے لیویز فورس میں بہت بدلاؤ آیا ہے۔ عوام کے تعاون سے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، کئی افراد سے انٹیلیجنس کے جعلی کارڈ برآمد ہوئے۔ بلوچستان پولیس SP صدر نوید عالم، SP انویسٹیگیشن نصیر شاہ و دیگر نے کوئٹہ پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کچھ لاکھ پولیس نے جعل سازی پر 4 لوگوں کو گرفتار کیا۔ محکمہ شہری دفاع کی وردی میں ملبوس 4 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ ایسی کارروائیاں براہ راست معاشرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ گاڑیوں سے پیسے لینے والوں کو گرفتار کیا جبکہ کئی افراد کو گرفتار کیا جن سے انٹیلیجنس کے کارڈز برآمد ہوئے۔ دن بھر کی اہم خبروں اور اعلیٰ تازہ پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ہر شب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ +44 7459 170 پر سوالات اور تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔
पाकिस्तान में डॉलर मज़ीद महंगा हो गया। इंटरबैंक तबादला मार्केट में डॉलर 52 पैसे महंगा होकर 229 रुपये 67 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज़ डॉलर 229 रुपये 15 पैसे पर बंद हुआ था। उधर ओपन मार्केट में डॉलर 240 रुपये का हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव आज 50 पैसे बढ़ा है। ओपन मार्केट में गुज़िश्ता रोज़ डॉलर का भाव 239.50 रुपये था। गूगल की सरपरस्त कंपनी अल्फ़ाबेट 12,000 मुलाजमीन को निकालने के लिए तैयार। गूगल की सरपरस्त कंपनी अल्फ़ाबेट 12,000 मुलाजमीन को निकालने के लिए तैयार। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अल्फ़ाबेट के CEO सुंदर पिचाई ने बताया कि कंपनी 12,000 मुलाजमीन को फारिग करने की मनसूबाबंदी कर रही है। फ्रांस में पेंशन मनसूबे के ख़िलाफ़ 10 लाख से ज़ायद अफराद का मार्च। फ्रांसीसी हुकूमत की जानिब से रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के मनसूबे के ख़िलाफ़ मुल्क गिर हड़ताल और मार्च में 10 लाख से ज़ायद अफराद ने शिरकत की, जबकि ट्रेन सर्विस मुअत्तल और कई प्राइमरी स्कूल दिन भर बंद रहे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन के रिटायरमेंट की उम्र को 2 साल से बढ़ाकर 64 साल तक करने के मनसूबे के ख़िलाफ़ जुमरात को होने वाली मुल्क गिर हड़ताल और मार्च में 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया, जबकि ट्रांसपोर्ट, स्कूल और रिफाइनरीज के शोबों में भी हड़ताल की गई। ये थे अब तक की अहम खबरें। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल विज़िट करें। इस बुलेटिन के एडिटर थे कंबर मालिक बलोच और तकनीकी एडिटर थे उमर करीम बलोच। मुझे बलूचिस्तान अफेयर्स की टीम के साथ इजाज़त दीजिए। शपवशबात।